أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو عزت، شرف اور کرامت عطا فرمائی ہے اپنی رحمت سے، اور اس کی طرف سے جو عظیم ترین شرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اس کے حکم کی پابندی کرے، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جس نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا فرمایا، وہ اللہ رب العزت جس نے انسان کو مسجود ملائک بنایا، اسی اللہ کی رحمت سے یہ انسان اپنی اس انسانیت کے کمال پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت میں ڈوب جائے اور اپنی شہوات نفسانی، اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے بجائے اپنی خواہشات کو اپنا امام بنا لے، اپنی شہوات کو اپنا مطاع بنا لے، تو پھر یہ انسان اللہ کی نگاہ میں بدترین چیز بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں سے، چوپاؤں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو غافل ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا انسان ہے، اسے کچھ فکر نہیں ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے کیوں تخلیق کیا، یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں تخلیق فرمائی، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس انسان کے اپنے وجود کا مقصد کیا ہے۔ اس کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ جانوروں کی مانند یہ ہر وقت اپنی شہوات کو بس پورا کرتا رہے، لہو و لعب میں مست رہے، اس کی روح جو ہے وہ چیختی رہے، اس کا دل غموں میں ڈوبا رہے، اس کی روح جس کی غذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اور اللہ کا ذکر تھا، اس کا دل جس کی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں تھی اور اس کا اطمینان اللہ کے ذکر میں تھا، اس کو یہ چھوڑ دے اور صرف اپنے جسم کی لذات کو پورا کرنے کے لیے بدمست رہے، تو یہ غافل انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لہم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت بڑی تعداد ایک تخلیق کی ہے جس سے جہنم میں جا کر گرنا ہے۔ جو دنیا میں رہتے ہی جہنم میں جانے کے لیے ہیں، ان کے راستے کی ابتدا اپنی شہوات کی پیروی سے ہوتی ہے، گناہوں اور معصیتوں کا اظہار کرنے سے اور اپنی خواہشات کو حرام ہو یا حلال ہر اعتبار سے پورا کرنے سے ہوتی ہے، اور اس راستے کی انتہا جہنم کے گڑھے میں ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ایسے بہت سے جن بھی ہیں اور ایسے بہت سے انسان بھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت صرف جہنم کے گڑھے کے لیے پیدا کیے گئے۔ فرمایا ان کی جو صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے دل اللہ کے کلام پر غور نہیں کرتے، اگر ان کے دل جو ہیں وہ طرب میں اور نشے میں جھومتے ہیں تو موسیقی کی آواز پر جھومتے ہیں، گندگی کی آواز پر جھومتے ہیں، تھرکتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اللہ کا کلام نہیں سنتی، اللہ کی آیات کو نہیں دیکھتی اور نہیں اس سے عبرت حاصل کرتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اگر دیکھتی ہیں تو فواحش دیکھتی ہیں، منکرات دیکھتی ہیں، وہ محارم دیکھتی ہیں جن کو اللہ نے دیکھنا حرام کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس ایسے کان ہیں جو نہیں سنتے، وہ سنتے ہیں تو صرف گناہ کی آوازیں سنتے ہیں، وہ آوازیں کہ جو شیطان کا خاص ہتھیار ہے، اس شیطان کا جس کو اللہ نے ذلیل کر کے جنت سے نکال دیا تھا، بلکہ آسمان سے نکالا تھا، اس کو مقرب بنایا تھا، اس کی عبادت کی بنا پر وہ ملائکہ میں شامل ہوا، یہ وہ شیطان تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے اللہ کی معصیت کی، گناہوں میں ڈوبا اور کبر کا شکار ہوا۔ وہ کبر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا اور اس کو فرمایا کہ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، نکل یہاں سے اور ذلیل اور مردود ہو کر اور دھتکارا گیا ہے تو، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی بالآخر جہنم میں جائے گا۔
یہ وہ شیطان تھا جو ملائکہ کی صف میں شامل تھا، لیکن گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس نے ذلیل کروا لیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ما اکرم العباد انفسهم بمثل طاعت اللہ عز وجل ولا اہانوا انفسهم بمثل معصیت اللہ عز وجل، کہ انسانوں نے اپنے نفس کو کبھی عزت نہیں دی کسی شے سے جو اس شے سے بڑی ہو، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے ساتھ انسان نے اپنے نفس کو عزت اور تکریم دی ہو، اور انسان نے اپنے نفس کو نہیں ذلیل کیا کسی شے کے ساتھ مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت سے بڑی ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت سے بڑی کوئی چیز نہیں جو انسان کے نفس کو ذلیل کرنے والی ہے۔ جو چیز انسان کو اور جن کو اللہ کی نگاہوں میں ذلیل کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے، اور اس کو اتنا نیچے گرا دیتی ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، لَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گرے ہوئے بدتر ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بازاروں میں اور ہمارے راستوں میں اور ہمارے اس معاشرے میں کفار اور اغیار کی یہ سازش ہے، ایسے نوجوان پیدا کر دیے جائیں، ایسے لوگ اور ایسی نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، خصوصاً شباب جو ہے وہ ان کا نشانہ ہے کہ جو موسیقی پہ تھرکتے ہیں، سر عام گناہ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین سے کھلواڑ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، لہو و لعب میں بدمست ہیں، ان کی زبانیں ہر وقت فحش بکتی اور اگلتی رہتی ہیں، ان کے کان ہر وقت فحش سنتے رہتے ہیں، ان کی نگاہیں ہر وقت اللہ کی معصیت کے کاموں کو دیکھتی رہتی ہیں، جیسا کہ ان کا امتحان نہیں ہونا، جیسا کہ اللہ نے ان کو پوچھنا نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، جیسا کہ ان کی تمام یہ اعمال یہ نوٹ نہیں کیے جا رہے، جیسا کہ قبر میں اس پر محاسبہ نہیں ہوگا، جیسا کہ حشر میں ان پر محاسبہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو اس کا جواب نہیں دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن سوائے ان کے جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثم يصبح قد ستره الله فيقول یا فلان عملت البارحة كذا وكذا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مجاہرت یہ ہوتی ہے، اپنے گناہ کا اعلان کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری رات گناہ میں ڈوبا رہتا ہے، اللہ اس کے اس گناہ پر پردہ ڈالتا ہے کہ میرے اس بندے نے تنہائی میں گناہ کیا، شاید یہ صبح کے وقت اس کو حیا آ جائے، جب اذان کی آواز سنے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، اور جب یہ گناہ سے اس کا دل بھر جائے تو شاید یہ میری طرف رجوع کر لے اور نادم ہو جائے، تائب ہو جائے، لیکن صبح کے وقت وہ فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یا فلان عملت البارحة کذا وکذا، تجھے پتا ہے کہ ساری رات میں یہ کچھ کرتا رہا ہوں، میں فلاں لڑکی سے بات کرتا رہا ہوں، اس کو بیوقوف بنایا، اس کے جسم سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا، فلاں جگہ پر میں یہ کرتا رہا، اور اس طرح کے گناہوں کو وہ اپنے ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ بیوقوف شخص ہے، یہ وہ بدنصیب شخص ہے، وقد بات یسترہ اللہ ربہ ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، یہ وہ شخص ہے کہ ساری رات اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا لیکن صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اپنا ستر، اپنا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ یہ مجاہرت ہے، یہ جرت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ان بد نصیبوں میں سے بن جائیں، ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان مرد اور عورتیں ان بد نصیبوں میں سے بن جائیں جو مجاہرت بالفسق کی مثال ہوں، تاکہ ان کو اللہ کا عذاب پکڑ لے۔ اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے جو اس طرح سے معصیت کو اختیار کرتی ہے کہ اسے اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ اور بات یاد رکھیے کہ جب کوئی قوم، کوئی شخص اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے اور اللہ کو اس کی پرواہ نہ رہے تو پھر اس کو اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ میں نے آپ کو شیطان کی مثال دی ہے، یہ شیطان جو ملائکہ کے ساتھ شامل تھا لیکن بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی بنا پر ذلیل ہو کر خارج ہوا، اللہ نے ہمیں اس سے خبردار کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، اور اس کے بعد فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم
هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ فرمایا کہ اے بنی آدم، تمہارا لباس اصل میں تقویٰ ہے جو بہترین لباس ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر ایسے لباس بھی اتارے ہیں جو انسان کے جسم کی ستر پوشی کرتے ہیں، اس کے باطن کو بھی چھپاتے ہیں اور اس کے ظاہر کو مزین کرتے ہیں۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، زینت بھی اللہ نے عطا فرمائی، یہ لباس زینت ہے، اور سب سے بہترین زینت ولباس التقوی ذالک خیر، سب سے عظیم ترین زینت جس لباس میں ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں گرفتار نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کے اس نے کپڑے اتروا دیے تھے تاکہ ایک دوسرے کی برائی کو وہ دیکھ لیں، تو وہ اور اس کا قبیلہ یہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان ان کا دوست ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، غفلت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کے ذکر کا اور انسان کی روح کو تازہ کرنے کا مراکز ہیں۔ نماز اس سے بڑا کوئی قرب نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے کہ جو اس کی حفاظت کرتا ہے، نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی سے روکتی ہے اور ہر برائی سے یہ نماز انسان کو روکتی ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی حفاظت انسان کرتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہماری حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں علماء کی زبان سے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ جس کو پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس سے میں نے مناجات کرنی ہے، میں نے کلام کرنا ہے، تو میں نے کیا بات کرنی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مجھ سے کیا کہتا ہے؟ اور نماز میں کیا پڑھتا ہوں؟ نماز کی کوئی حالت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے، ایک لمحہ بھی کسی کیفیت میں ایسا نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، اپنے گناہوں پر گریہ وزاری نہ ہو، انسان پر احساس نہ ہو۔ جو نمازوں کی اوقات کی حفاظت کرتا ہے، جو نماز میں خشوع کی حفاظت کرتا ہے، جو اقامت صلاۃ کرتا ہے، جو نماز میں سنت کی پیروی کرتا ہے اور جو اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں رہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل جو ہے وہ مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے، اللہ کے سائے میں ہوگا اس روز جس روز اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، صرف اللہ کا سایہ ہے، 7 لوگوں کو وہ نصیب ہونا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، جیسا کہ ایک وہ شخص بھی ہے جس کو اللہ کا خاص وہ سایہ نصیب ہوگا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جسے کوئی عورت جو ہے جو حسن و جمال والی ہو اور بڑے منصب والی ہو، اونچے خاندان والی ہو، وہ گناہ کی طرف بلائے اور یہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس موقع پر جب معصیت کے تمام دروازے کھلے ہوں اور معصیت اس کو اپنی طرف بلاتی ہو، یہ اس سے دور بھاگ جائے۔ یوسف علیہ السلام پر جب سارے دروازے بند کر دیے گئے اور اس عورت نے گناہ کی طرف پکارا تو یوسف اپنے اللہ کی طرف بھاگے۔ قرآن کہتا ہے فاستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر وقدت قمیصہ من دبر، فرمایا کہ وہ دروازے کی طرف دونوں بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے۔ یوسف علیہ السلام اسے چھوڑ کر اس سے پناہ حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف بھاگے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کا خوف تھا، اور جس کو اللہ کا خوف نہ ہو وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی تو موقع ملا ہے، اس طرح کا موقع پھر کہاں ملنا ہے۔ وہ اس کو موقع اور اپنے لیے فرصت خیال کرتا ہے، اپنے لیے فرصت خیال کرتا ہے جو اصل میں اللہ کی عذاب کی دعوت ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس وقت اجلال کو نہیں سمجھتا ہے، اس میں ڈوب جاتا ہے، اور یہ جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس فراغت ہے، میرے پاس ریاست ہے، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس جو ہے وہ طاقت ہے، میرے پاس بیٹے ہیں، میرے پاس خاندان ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل سے غافل ہیں۔ ہرگز نہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل سے غافل نہ ہے، اور نہ ہی اللہ کے پاس کمزوری ہے کہ اللہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، یہ صرف ایک مہلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، ان کو چھوڑ ذرا، ان کی گمراہی میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں ذرا موج مستیاں کرنے دے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اور بیٹے دیے ہیں، اس سے ان کی انعام میں اضافہ ہو جائے گا، یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بل لا یشعرون، ان بے وقوفوں کو عقل نہیں ہے، یہ اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون۔ فرمایا اگر ہم ان کو سالہ سال بھی ان کو فرصت دے دیں، ان کو مہلت دے دیں، اور اس فرصت اور مہلت سے یہ موجیں اٹھا لیں اور سمجھے کہ ہم نے اپنے نفس کی سامان تعیش کا بھرپور خیال کرنا ہے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ فرمایا اسے کیا فرق پڑتا ہے، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، جب اللہ کا وعدہ آنا ہے انہوں نے پکڑا جانا ہے، ان کو مہلت نہیں دی جانی۔ اس کے بعد ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، اور جب اللہ کی پکڑ آ جانی ہے تو پھر جس چیز میں یہ بدمست تھے، جس چیز سے یہ لذت اٹھایا کرتے تھے، فرمایا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اجیبوا داعی اللہ، جنات یہ کہتے ہیں، قرآن میں ان کا مکالمہ ذکر ہے، کیا ہماری قوم اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہہ دو، وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ پر ایمان لیا وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گا۔ هو من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی داعی کی آواز کو نہیں سنتا، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا ولی نہیں ہے جو اس کو بچا سکے، اس کا مددگار بن سکے۔ بالآخر اس نے اللہ کے عذاب کا شکار ہونا ہے، اور وہ شخص جس کو گناہ کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف آ جائے، جس کو معصیت کے موقع پر جب تمام دروازے کھلے ہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس نے اپنے رب کے سامنے قیام کو یاد کر لیا، گناہ سے روک گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کے لیے دو باغ ہیں اور اسی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے ملک میں جو سازش چل رہی ہے اس وقت کفار کی اور یہود و حنود کی، اس قوم کو فحاشی میں ڈبو دیا جائے، ان کو شہوت پرستی میں داخل کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان شہوات کو جائز سمجھ لیا جائے، روا سمجھ لیا جائے، اور قوم لوط کی مانند ان لوگوں کو جو اس طرح کی بدکاریوں کو برا خیال کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو طعنہ دیا جائے، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکاری میں بدمست ہو گئی تھی، یہاں تک کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اتأتون الذکران من العالمین، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس حد تک گندگی ان کے دل و دماغ میں گھس چکی تھی، اس حد تک وہ ذلیل ہو گئے، اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو گئے، پست ہو گئے، مردود ہو گئے۔ اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، ان کی بستی کو آسمانوں پر اٹھایا۔ کئی ایسے لوگ جن کو بندر اور خنزیر بنایا گیا، کئیوں کی بستی کو آسمان تک اٹھایا گیا اور اندھا کرنے کے بعد زمین پر گرا دیا گیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، جہنم کے گرم کیے ہوئے پتھر، ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بہت طرح کے عذاب ہیں۔ یہ جو عذاب اللہ نے ان قوموں کو دیے، یہ سوائے معصیت کے اور ذنوب کے، گناہوں کے کوئی وجہ نہیں بنی تھی۔ شیطان مردود ہوا اور اس کے بعد شیطان نے پھر انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے گناہوں کی سبب غرق ہو گئی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، فرمایا ہم نے نوح کے بعد کتنی قوموں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے تھے، اور تمہارے رب تمہارے گناہوں سے اور تمہارے اعمال سے واقف ہے، خبیر و بصیر ہے۔ یہی کافی ہے انسان کے خوف کے لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ قوم
یہ وہ اقوام تھی جنہوں نے یہ خیال اپنے دلوں سے محو کر دیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِطَاغِيَةٍ أَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. یہ عاد کی قوم جو ستونوں کی مانند بڑے بڑے قدوں والے تھے، جن کے کئی بلند و بالا قامت والے افراد تھے، اور تاریخ کے واقعات میں آتا ہے کہ چھوٹی سی چٹان اٹھا کر دشمن پر پھینک دیا کرتے تھے کہ اس کو ہلاک کرنا ہے، چٹان اٹھاؤ اس پر پھینک دو. اتنے طاقتور تھے. فرمایا ہمیں ان کو ہوا جیسی معمولی سی شے، نرم و لطیف شے جو معلوم ہوتی ہے، اس کے ساتھ برباد کر دیا. ایک دوسرے سے ٹکرا کر یہ یوں مر گئے اور زمین پر اوندھے گرے پڑے رہے جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. اللہ کے لشکروں کی کوئی حد نہیں ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکر للبشر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، جو ریشم کو بھی حلال کر لیں گے اور گانے بجانے کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، شراب کو اپنے لیے حلال قرار دے لیں گے. فرمایا کہ اللہ ان کو بندر اور خنازیر بنا دے گا. اللہ نے اس امت بندر بھی یہ مسخ رکھا ہوا ہے. کسی نہ کسی قوم کو یہ عذاب پہنچ کے رہنا ہے، اور جس کی شکل بظاہر مسخ نہیں ہوتی، اس کا باطن اگر اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہو جائے، اس کا باطن مسخ ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، دیکھنے میں انسان معلوم ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذی لا یعقلون. میرے بھائیو، ان لوگوں سے دھوکہ مت کھانا جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اختیارات ہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ان کی حالتوں کو دیکھو. دنیا میں اللہ کی نگاہ میں یہ بدتر مخلوق ہیں. زمین ان کا بوجھ اٹھانے سے جو ہے وہ قاصر رہتی ہے، اور ان پر تمام مخلوقات غضب کرتی ہیں. جس پر اللہ غضب کرتا ہے، اللہ کے تمام مخلوق اس پر غضب کرتی ہے، اس پر لعنت بھیجتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جو اللہ کا مغضوب بن جائے، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اس پر غضب کیا. غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کے راستے پر مت چلانا، وہ یہود کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا. کس کا غضب ہوا؟ تمام کا غضب ہے. زمین غضب کرتی ہے، جانور غضب کرتا ہے. اس کی روح کی بدبو کو وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ گندا انسان ہے، نجس انسان ہے. ان کے گھروں میں غم ہوتا ہے اور وہ دکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کو موت آتی ہے تو پھر اس غم کی حقیقت ان پر کھل جاتی ہے جو ان کو دائمی لاحق ہونے والا ہے، اور اللہ کا وہ عذاب ان کے سامنے آتا ہے. والعیاذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا چونکہ آزمائش اور فتنہ ہے، فرمایا یہاں پہ دو طرح کے انسان ہیں. غور کیجئے ذرا. دو طرح کے انسان جن کو اللہ نے کوئی کردار اور رول دیا ہوا ہے، ان کی بات کرتے ہیں. ایک تو وہ نا جو بھیس ہیں، صرف جو دوسروں کے پیروکار ہیں، پیچھے بھاگنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. لا یبتغون اہلا ولا مالا. وہ اتنے بدمست ہوتے ہیں دوسروں کے نعرے لگانے میں، ان کے پیچھے بھاگنے میں، کہ نہ وہ اہل طلب کرتے ہیں نہ مال طلب کرتے ہیں. دنیا کے اندر بھی کہتے ہیں ہمیں اپنے اہل سے غرض نہیں ہے، ہمیں مال نہیں چاہیے، بس ہم تو اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی کی شخصیت پرستی کرنی ہے، اسی کے نعرے لگانے ہیں، اسی کے گیت گانے ہیں. فرمایا یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جو دوسروں کے طفیلی بننا پسند کرتے ہیں اور اپنی انسانیت کو اس حد تک گرا دیتے ہیں، اپنی سوچ ہی نہیں رکھتے، نہ خیر کی نہ شر کی، شر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور جہاں سے مفاد نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. فرمایا اللہ کی نگاہ میں یہ بدترین مخلوق ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو دنیا میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں، کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ سوچ رکھتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقسیم فرمائی. ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا، صحیح روایت ہے. فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر وان من الناس مفاتیح للشر مغالق للخیر. فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں ہوتی ہیں، جن کے وجود سے ہر وقت خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، معاشرے میں خیر پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کو اللہ کا دین اور اللہ کا ذکر وہ کرواتے ہیں، اللہ کا دین ان تک پہنچاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، حق ان تک پہنچاتے ہیں، اور شر کے دروازوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شر کے دروازوں کی کنجیاں ہوتی ہیں اور خیر کے دروازوں کے تالے ہوتے ہیں.
ایسے لوگ بھی ہیں۔ فرمایا فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدی۔ فرمایا خوشخبری ہو، مبارک ہو اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ خیر کی کنجیاں عطا فرما دے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے، برباد ہو گیا جس کے ہاتھ میں اللہ شر کی کنجیاں عطا فرما دے۔ وہ جہاں بیٹھتا ہے شر بکتا ہے۔ جو اس کو سننے والا کوئی شخص، کوئی دین کی طرف آنے والا، جس کے دل میں اللہ کے دین کا خیال آ جائے اور جس کے دل میں نیکی کا جذبہ جب جاگتا ہے، تو یہ شخص جب اس کو ملتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی بات سن کر وہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ جانا چاہتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایسی بدبو ہے جو شیطان کی دعوت ہے۔ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان تو جس کو چاہتا ہے اپنی آواز کے ساتھ بہکا، جوش دلا، استفزاز کہتے ہیں جوش دلانے کو، ابھارنے کو۔ تیری آواز، شیطان کی آواز کیا ہے؟ فحش کلامی ہے، یہ طرب ہے، یہ گانے ہیں، یہ موسیقی ہے جو شیطان کی آوازیں ہیں۔ شیطان نے اس آواز کو اپنی دعوت کہا ہے، یہ شیطان کا ذکر ہے، یہ شیطان کا کلام ہے، تو ان لوگوں کے منہ شیطان کی آواز بن جاتے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ ان کے ساتھ بیٹھنے والا اگر وہ اللہ کو یاد کرنے والا تھا تو خطرہ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کر کے وہ اللہ کے دین سے دور ہو جائے، وہ شیطان کے پھندے میں گرفتار ہو جائے، یہاں تک اس کو موت آ جاتی ہے، اور اسی معصیت کی حالت میں اللہ کے غضب کو لیے ہوئے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے پاس ایسے لوگ آئیں گے، ایک شخص آئے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ایک ظالم آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہوا اپنے دانتوں کے ساتھ، کہے گا کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، ذرا غور کیجئے گا اس کے اس جملے پر، یہ میری بات نہیں اللہ کا کلام ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہے گا کہ مجھے اس شخص نے، اس کی دوستی نے برباد کر دیا، مجھ پر اللہ کا ذکر آ چکا تھا، میرے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی تھی، میرے دل کے لیے جو اس کی زندگی، جو حیات تھی، جو عذاب سے نجات تھی، وہ تمام میرے سامنے روشن تھی، بین تھی، لیکن میں نے اس کی ہدایت کے آنے کے بعد اس کو ترک کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور یہ شیطان انسان کو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے، ناکام اور خاسر کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ وقت ہے ہم اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ہم جو کچھ یہاں پر کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ چند لمحات کی زندگی ہے، بالآخر یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور پھر وہ دائمی زندگی شروع ہونی ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر ہی معصیت کے اثرات انسان کے جسم پر، اس کی اولاد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا اثر اپنی بیوی پر دیکھ لیتے ہیں، اپنے بچوں پر دیکھ لیتے ہیں، اپنی سواری پر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک گناہ یہ وہ ہیں جن کا نور بصیرت زندہ ہوتا ہے، جن کی روح میں حیات باقی ہے، انہیں محسوس ہو جاتا ہے، اور جو اس احساس سے عاری ہو جائے اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کے اندر بھی یہ ایسے لوگ تھے، نوجوان تھے، شہوات تھی انسان کے ساتھ، اگرچہ ویسے فتنے نہیں تھے جیسا کہ قیامت کے قرب میں فتنے ہیں، لیکن بہرحال شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا۔ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ اس کو یہ علم ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر زنا نہیں ہو سکتا ہے، وہ زنا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں میں، اگر یہ زنا بھی کرنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت سے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، توحید موجود ہے، سنت کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے، اسے معلوم اللہ کب الحاکمین ہے، اسے معلوم ہے کہ جو زمین پر میرے لیے قانون سازی کرتا ہے، میرے لیے کوئی چیز جائز کرتا ہے، حلال کرتا ہے، حرام کرتا ہے، وہ اللہ کب الحاکمین ہے۔
اللہ کے رسول کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس پر کچھ ناراض ہوئے، فزجروا، ڈانٹنے لگے، فرمایا ماہ رک جاؤ، اسے کچھ مت کہو۔ اپنے پاس بلایا، فدنا منه قریبا قال فجلس، قال آپ نے فرمایا تحبه لأمک، کیا اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا تو؟ کہنے لگا لا یا رسول اللہ، کوئی بھی اپنی ماں کے لیے کیسے پسند کرتا ہے اس کو، میں اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا فتحبہ لابنتک، کیا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا رسول فرمایا پھر کوئی انسان اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، پھر آپ سبحان اللہ رحمت للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آج بھی اگر کوئی بھائی ایسا ہو گناہوں میں ڈوبا ہو، شہوتوں کا مارا ہو، اس پر رحم کیجئے، اس پر گالی گلوچ مت کیجئے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے۔ امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ، تیرا نیکی کا حکم دینا، گناہ سے روکنا تیرے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا اندھے کو راستہ دکھا دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ پانی دے دینا، کوئی برتن میں چیز ڈال دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہ تمام صدقات ہیں، نرمی سے کام لیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ کی نرمی کی بنا پر عین ممکن ہے کہ اللہ اسے ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، اپنے پاس بٹھایا، سوالات کیے، پھر آپ چلتے گئے۔ کیا اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کیا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی بھی اس کو پسند نہیں کروں گا۔ غیرت والا نوجوان تھا، اس کے اندر غیرت فطری موجود تھی اور غیرت شرعی بھی موجود تھی، اس لیے کہ من اجل غیرت اللہ حرم الفواحش، اللہ کا رسول فرمایا کہ اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے فواحش کو حرام کیا ہے۔ لوگوں میں غیرت ہے، اللہ کے رسول میں غیرت ہے۔ اتعجبون غیرت سعد وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی، فرمایا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، میں محمد سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا غیرت والا ہے۔ اور اللہ نے اپنی غیرت کی بنا پر فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ غیرت جب ختم ہوتی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کا رسول فرمایا تمہیں حیا نہ رہے پھر جو چاہے تو کر۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی بات سچ ہے کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اس میں غیرت فطری موجود تھی۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ نوجوان ایسا ہوا کہ کبھی کسی محرم شے کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول کی دعا اس کو لگ گئی۔ آج بھی یہ لوگ، یہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہم خود بھی وہ ہو سکتے ہیں، یہ دعاؤں کے محتاج ہیں، یہ نصیحت کے محتاج ہیں۔ ان کو اچھے انداز سے قریب کیجئے جیسا کہ محمد رسول اللہ نے قریب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اچھے انداز سے نصیحت کی، اس کو سمجھایا، اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا، پھر اس کے لیے دعا کی۔ ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ یہ جو ہم جیسے لوگ مسجدوں میں نماز کرواتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، واللہ اگر ہمارے امام خشوع اختیار کر لیں تو یہ امام جو ہے وہ نمازوں میں دعا کرتا ہے، کبھی بلند آواز سے، کبھی سری، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کی اس دعا میں تمام مسلمان شامل ہوتے ہیں، یہ خود بھی شامل ہوتا ہے، وہ پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلوص سے ان کے لیے دل سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، ہدایت دے دے، دل میں اخلاص کا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، تو پھر وہی پیچھے رہتا ہے جو بدبخت ہے، جو شقاوت قلبی کا مارا ہوا ہے، جو اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، روندا گیا ہے۔ ورنہ انسان کے دل میں اللہ نے خیر کا جذبہ رکھا ہے اور وہ یقیناً اس پر لبیک کہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی رحمت سے اس طرح کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہدایت کے راستے ہیں ان کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تمام فواحش سے ہمیں نجات دے دے۔ یقیناً یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ کثرت ذنوب سے نہ گھبرائیں اور مایوس مت ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ توبہ کے راستے میں گناہ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں،
گناہ رکاوٹ نہیں بنتے ہیں. انسان رجوع کر لے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. شرک بھی معاف ہو جاتا ہے, یہ تو پھر چھوٹے گناہ ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو عزم کر لے, فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا جو اہل ایمان میں یہ پسند کرتے ہیں کہ فحشکاری پھیل جائے, فحاشی پھیل جائے, ان سے خبردار رہیں, خود بھی خبردار رہیں. ہمارے کسی قول و فعل سے, ہمارے کسی عمل سے بہت سے ہمارے دوست سوچتے نہیں ہیں, واٹس ایپ پہ دیگر سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں شیئر کر دیتے ہیں, ایسے مناظر شیئر کر دیتے ہیں, اور ایسی ویڈیو ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جس کے اندر فحشکاری ہوتی ہے, اور لوگوں کے لیے غیر محرم عورتوں کی شکل کو دیکھ کر اس میں کشش پیدا ہوتی ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے. سورۃ النور پہ اللہ نے نور کی بات کی ہے, بار بار نور کی بات کی ہے, اور آنکھوں کا نور جس سے حاصل ہوتا ہے وہ آنکھوں کا جھکا دینا ہے, آنکھوں کی حفاظت ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ نے اپنی مثال دی نور کی, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے دل کے نور کی مثال دی, مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اور اسی صورت میں فرمایا کہ مومن کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہیں کہ جو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, جو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جس کی آنکھ کا نور ختم ہو جاتا ہے اس کے دل کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ظاہری نور کی بات نہیں ہے, یہ باطنی نور کی بات ہے. آنکھ کا ایک ظاہری نور ہے, ایک باطنی نور ہے. اللہ کی قسم ہے دنیا میں کتنے ایسے نابینا تھے جن کی آنکھ کا ظاہری نور ختم ہو گیا, لیکن باطنی نور اتنا تھا کہ اللہ نے پوری امت کا ان کو امام بنا دیا. کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں محدثین میں سے, علماء میں سے, ائمہ میں سے, اتنا نور تھا. سبحان اللہ, کئی میں محدثین کے بارے میں پڑھتا ہوں, ان میں سے بعض ایسے اللہ نے بنا دیے, ایسے ایسے رجال بنا دیے کہ جن کے دوسروں کے بارے میں جو رائے ہے, سبحان اللہ ذرا غور کیجئے گا, جن کی دوسروں کے بارے میں جو رائے ہے اس پر محدثین فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے, وہ ثقہ ہے یا نہیں ثقہ ہے, اس کی کیا حالت کیا صورتحال ہے. اگر وہ کہہ دے کہ اس کی بات قابل احتجاج ہے, اس کی بات میں کوئی وزن ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کی بات کو مانو, یہ بہت بڑا امام ہے, اس کی بات اس قابل اتنا وزن ہے کہ اس کی رائے دوسروں کے بارے میں قبول کی جائے. اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی رائے دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ, ایک شخص پوری امت کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. میرے بھائیو, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نور کی حفاظت کی تھی. اللہ نے ان کو یہ اعزاز اور شان عطا فرما دی. اس لیے جو اپنی آنکھ کی نور کی حفاظت کرتا ہے, سورہ نور میں اللہ نے بار بار پردے کے احکامات, گھروں میں استیزان, انما الاستیزان لاجل البصر, اللہ کے رسول نے فرمایا تم جو داخلے کے جو احکامات ہیں, کسی جگہ پر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا, اذن طلب کرنا, یہ کیوں ہے؟ فرمایا یہ آنکھ کے لیے ہے. بغیر اجازت کے کسی کی جگہ پر نہیں دیکھو, اور اپنی آنکھ کا ناجائز استعمال نہیں کرو. یہ سب اس لیے کہ آنکھ کا نور محفوظ رہے. اگر آنکھ کا نور محفوظ رہے گا تو دل کا نور بھی پھر اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ نور عطا فرما دے جو اللہ کو مطلوب ہے, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.